عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ہم عشق محمد میں گھر بار لٹا دیں گے، ہم عشق محمد میں گھر بار لٹا دیں گے، آقا کے اشارے پر سر اپنا کٹا دیں گے، دیوانے محمد کے مرنے سے نہیں ڈرتے، دیوانے محمد کے مرنے سے نہیں ڈرتے، یہ راز محبت کا دنیا کو بتا دیں گے۔ مشفق و مربی حضرات، اساتذہ کرام، مہمانان اعزام، حاضرین مجلس، برادران ملت، شہدائیان رسالت، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے، جب صدق و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے، پکارتی ہے: اے خدا رحم فرما، اے خدا کرم فرما۔ اس آہو بکا اور چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور عالم انسانیت کی فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا، جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی۔ جی ہاں، یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ تابہ ہے، جس نے توحید الہی کی چمتکار سے سارے کفرستان کو جگمگا دیا، ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی جبکہ خود رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات گرامی، اس کارگاہ عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے سب اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پیکر تھے۔ اس کارگاہ عالم میں جتنے بھی پیغمبر اور مصلح آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، بلکہ دنیا کے سارے مذاہب کی بنیاد بھی اخلاق پر ہے، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں بھی دیگر انبیاء اور مصلحین سے بالکل ممتاز ہے۔ قرآن نے شہادت دی ہے: اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم باب ہے، جہاں آ کر آپ کی زندگی تمام انبیاء اور مصلحین سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے، وہ ہے اغیار اور رحم و کرم۔ حضرات گرامی، اپنوں پر رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہے، مگر انسانیت کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود جو چیز ہے، وہ ہے دشمنوں پر رحم و کرم۔ اس کی نظیر برائے نام کہیں ملتی ہے، لیکن شہنشاہ دو عالم، تاجدار مدینہ، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، بے آسراؤں کا آسرا، کالی کملی والا مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف بدرجائے عدم اور اکمل طریقے پر موجود تھا۔ عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سامنے اس نے بھی اپنی جبین عقیدت کو خم کر دیا، اور کیوں نہیں کرتا؟ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر و روم کی دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جعشم 100 اونٹ کے چکر میں
معاف کر دیا۔ لوگوں میں کہاں تک شمار کراؤں، جاؤ تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے تاروں سے پوچھو، عرب کے صحراؤں سے پوچھو، عرب کے ریگزاروں سے پوچھو، صحابہ مکہ سے پوچھو، قرا کے زمروں سے پوچھو، گستاخان رسالت دشمنان اسلام سے پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے محمد الرسول اللہ نے فاتح بن کر بھی اغیار پر رحم و کرم کیا ہے، حکمراں بن کر بھی دشمنوں سے عفو درگزر کا معاملہ کیا ہے، گالیاں سن کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، زخم کھا کر بھی دعائیں ہدایت دی ہے۔ حضرات گرامی، تاریخ شاہد ہے، وادی مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ اور تاجدار مدینہ بن کر تشریف لائے۔ صحن مکہ میں تمام گستاخان رسالت دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے قدرت میں، مظلوم کے دست قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثہ کے قبضہ تصرف میں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عسکری ترنگ اور فوجی دھن میں الیوم یوم الملحمہ کے ترانے گا رہے تھے۔ صحابہ جوش و انتقام میں پکار کر کہہ رہے تھے، اے عرب کے جیائے قریش کے جیاروں، سن لو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار اور ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردنیں ہوں گی، ایک ایک مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر قربان جاؤں محمد الرسول اللہ ذات اقدس پر۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، الیوم یوم الملحمہ کے جواب میں ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، نہیں نہیں، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو عفو درگزر کا دن ہے۔ آپ کے جانثار صحاباؤں نے آپ کا یہ جواب سن کر ان دشمنان اسلام کے ہولناک مظالم اور کارے کرتوتوں کو یاد دلانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، انہی درندوں نے حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر دبا دیا تھا۔ یا رسول اللہ، انہی بدبختوں نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچے کے کلیجے کو چبایا تھا اور ناک کاٹ کر گلے کی ہار بنایا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بحالت نماز آپ کی گردن میں غراض ڈالی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ میں آپ کی گلیوں میں، آپ کے گزرگاہوں میں کانٹے بچھاتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے آپ کو پاگل، ساحر، مجنون اور دیوانہ کہا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کے قتل کے منصوبہ بناتے تھے۔ حضرات گرامی، دوستو، ایسے پرجوش سپاہوں کے سپاہ سالار، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار کو تو اور بھڑک جانا چاہیے اور برق بے اما بن کر وادی دشمن کو تاراج کر دینا چاہیے، مگر لاکھوں جانیں قربان ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے کسی سے پوچھا بھی نہیں، آپ نے کسی سے کوئی انتقام، کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ بس میں انہی چند کلمات پر اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ارے رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، تو شجر و حجر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔